آئیے آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ سیر کے لیے مری جاتی ہے۔ مری میں پہنچتے وقت وہ پوری طرح پردے میں ہوتی ہے، یعنی اس نے برقع اوڑھ رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے اور 6 بچے ہوتے ہیں۔ اس کی عمر تقریباً 30 کے لگ بھگ۔ وہ خاتون مری کی پرفضا پہاڑیوں میں جب گھوم پھر رہی ہوتی ہے، اور بلکہ یہ بتاتی ہوں کہ جب وہ مال روڈ پہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے تو اچانک ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آتا ہے۔ وہ تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا ہے۔ جب اس کا نقاب الٹتا ہے تو اس کے ارد گرد موجود ایک دم سے پلٹ کے دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی دوران اس کا ادھیڑ عمر شوہر پیچھے مڑتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے چہرے کو بغیر پردے کے پا کر سیخ پا ہو جاتا ہے۔ اسے اتنا برا بھلا کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں، اتنی بڑے عوام کی موجودگی میں، اور جبکہ اس کے 6 بچے بھی اس کے ہمراہ ہیں۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے۔ روتے روتے اچانک اسے غصہ سا آتا ہے اور وہ اپنے شوہر پر چیخنے اور چلانے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آخر کب تک مجھے اس طرح دبا کے رکھو گے؟ غصے میں برانگیختہ وہ خاتون اپنا پردہ اور اپنا برقع اتار کر قریب ہی پڑی انگیٹھی میں پھینک دیتی ہے، اور وہ چیختے اور چلاتے ہوئے کہنے لگتی ہے، تم مجھے مزید کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ سارا منظر دور بیٹھا ایک شخص بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ زیر لب مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص اور وہ خاتون کسی کہانی کے کردار نہیں، بلکہ پاکستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ خاتون اقلیم اختر جنرل رانی تھی، اور وہ 2 آنکھیں اور وہ شخص جو دور سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہ شخص جنرل یحییٰ خان تھے۔ یہ جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کی پہلی ملاقات تھی یا نہیں، اس بارے میں ہم مکمل طور پہ یا یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسی واقعے نے پوری پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھی۔ آخر اقلیم اختر کون تھی، اس کی کہانی کیا تھی، اور خاص طور پہ اب ہم اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں، لیکن اقلیم اختر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک گھریلو خاتون تھی جس کی بہت کم عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 30 سال کی عمر تک وہ 6 بچوں کی ماں بن چکی تھی، اور اس کا شوہر ادھیڑ عمر تھانے دار اور اتنا ظالم کہ وہ اکثر اسے ٹارچر کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اقلیم اختر جنرل رانی اکثر، یعنی جب بھی ان کا کسی سے ملاقات ہوتی اور جب بھی بات کرتی تو وہ اس کا ذکر کرتی۔ اقلیم اختر کی بیٹی بہت معروف صحافی رہی ہیں، اور جن کا نام عروسہ عالم ہے، اور جبکہ ان کے نواسے فخر عالم کو کون نہیں جانتا، وہ بڑے معروف سنگر اور ہوسٹ ہیں۔ اگرچہ عروسہ عالم اور جو فخر عالم ہے انہوں نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور جب بھی عروسہ عالم کی والدہ اور فخر عالم کی نانی کا ذکر ہوتا وہ اسے ہمیشہ رد کر دیتے اور اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرتے۔ لیکن اقلیم اختر وہ بہت کانفیڈنٹ خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، یعنی 2002 میں جب وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی، ایک انٹرویو میں اپنے ہر راز سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جنرل یحییٰ کے لیے شباب شراب کی محفلیں جو ہے وہ برپا کیا کرتی تھی، اور اس میں بہت معروف ایکٹریسز بھی آیا کرتی تھی، ایکٹرز بھی آتے تھے، اس کے علاوہ مزید خواتین بھی آتی تھیں۔ اگرچہ وہ یہی کہتی ہیں کہ ان کے یحییٰ خان کے ساتھ کسی بھی قسم کے رومانوی تعلقات نہیں تھے، وہ یہ کہتی تھی کہ جنرل یحییٰ کا اور میرا روحانی تعلق، لیکن یہ آخر ماضی تھا کیا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور جو حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں بھی آیا، جسے کئی دہائیوں تک چھپایا گیا اور کسی کو نہیں بتایا گیا کہ آخر یہ تاریخ میں ہوا کیا تھا۔ لیکن جب جنرل مشرف کے دور میں یہ رپورٹ پبلک ہوئی، جو کہ کچھ عرصے بعد پھر دبا دی گئی، لیکن اس رپورٹ میں یہ بتایا کہ جب پاکستان 2 لاکھ ہونے جا رہا تھا، یہ وہ وقت تھا جب پوری پاکستانی قوم کی نظریں اس طرف تھی کہ ہمارے جنرل پاکستان کو بچانے کے لیے، اسے 2 ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے کچھ کریں۔ لیکن اس وقت کے جو جنرل تھے وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے؟ اگرچہ حمود الرحمن کمیشن میں صرف 15 جنرل کا ذکر آیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ہیں جنہیں بعد میں جن کے نام چھپا دیے گئے یا دبا دیے گئے، لیکن بہرحال یحییٰ خان جو تھے وہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ جنرل رانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایوان صدر میں آنے جانے پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی،
اور جنرل یحییٰ خان کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اقلیم اختر سے کہا کہ وہ نور جہاں کی آواز میں گانا سننا چاہتے ہیں، یا یہ کہ نور جہاں کا گایا ہوا کوئی گانا وہ انہیں گا کے سنائے۔ اس پر اقلیم اختر نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو میں نور جہاں سے ہی ملوا دوں۔ اس بات پر یحییٰ خان جو ہے وہ سرپرائز ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا وقت بھی آیا، بلکہ چند ہی ہفتوں کے بعد اقلیم اختر نے نور جہاں کو ان سے ملوا دیا، اور یہ ملاقات بھی بڑی حکامہ خیز رہی، اور اس بارے میں کئی قسم کی کہانیاں باہر آئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسا وقت جب ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر تھے اور بہت اہم ملاقات ہونے والی تھی، لیکن یحییٰ خان اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس وقت ایک معروف سنگر ان کے ساتھ تھی، کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ جاتا اور جنرل یحییٰ کو باہر لے کے آتا۔ یہ اقلیم اختر ہی تھیں جو اس وقت کمرے میں گئیں اور انہیں بتایا کہ آپ کی بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات باہر طے ہے اور ایران کے صدر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے تیسے کر کے وہ جنرل یحییٰ کو لے کے گئیں۔ اور وہ ملاقات کیسی رہی اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال تھی اس وقت کے صدر کی، تو یہ ملاقات کوئی ایسی خوشگوار تو نہیں رہی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد کیا بنا؟ ایوان صدر میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ چلتا رہا، لیکن اس کے پیچھے مشرقی پاکستان میں جو ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ یہی بتاتی رہی کہ سب اچھا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 90,000 پاکستانی فوجی قیدی بنا لیے گئے اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو جنرل یحییٰ کی حکومت میں شامل تھے، انہوں نے بھرپور عوام کے دوران ایک مہم چلائی اور یہ بتایا کہ جو کچھ ہوا اس کے قصوروار جنرل یحییٰ ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو اپنے اوپر کیونکہ پریشر یا اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے جنرل یحییٰ کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں معزول کر دیا گیا، جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا گیا، اور بھٹو نے جگہ جگہ جہاں پر بھی وہ جلسے کرتے وہ یہی کہتے کہ جنرل یحییٰ کے کیونکہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات تھے اور وہ شراب اور شباب کی محفلیں سجاتے تھے، اسی لیے وہ پاکستان کو دو ٹکڑے ہونے سے نہ بچا سکے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس وقت بھی زبان زد عام تھی اور آج بھی ان کا ذکر جو ہے بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک خاتون کے ہاتھوں ایک مرد، اور وہ بھی ایسا مرد جو کہ ملک کا حکمران تھا، وہ اتنا کمزور پڑ گیا؟ اور اگر اتنا کمزور پڑ گیا تو اس کا مطلب کہ اس کے کردار کے بارے میں بھی نہ صرف سوال اٹھتا ہے بلکہ اس خاتون کے بارے میں بھی کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا وہ اتنی مضبوط عورت تھی جس نے اس وقت کے کامیاب اور نامور بلکہ وہ حکمران جو کہ پاکستان کا نظام چلا رہے تھے ان کو اپنی انگلیوں پہ نچانا شروع کر دیا۔ جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، ایک طرف جب یحییٰ خان کو معزول کیا گیا تو دوسری طرف اقلیم اختر کو بھی نظر بند کر دیا گیا، ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے خلاف کئی قسم کے مقدمات چلی اور انہیں جیل میں دی۔ اس کے حوالے سے جو ان کے وکیل تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب اقلیم اختر رہا ہو تو انہوں نے آتے ہی یہ گزارش کی، انہوں نے ان وکیل کو ڈائریکٹ فون کیا اور ان سے ملاقات کی خواہش کی۔ وہ جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت میری جو گاڑی تھی وہ چوری ہو گئی تھی، اور میں نے انہیں جو جنرل رانی تھی انہیں یہ کہا کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اس پر اقلیم اختر کا کہنا تھا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میرا بیٹا آپ کو آ کے پک کر لے گا۔ وہ بتاتے ہیں وکیل صاحب اپنی، بلکہ انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی کہ میں اس گاڑی پہ گیا اور جنرل رانی نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد انہیں اسی گاڑی پہ واپس ڈراپ کر دیا گیا۔ چند دن بعد ان کی وہ گاڑی مل گئی۔ وہ وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس وقت کے جو کمشنر تھے ان سے پوچھا کہ آخر میری یہ گاڑی کہاں سے ملی، انہوں نے بس اتنا کہا کہ آخری دفعہ یہ گاڑی اقلیم اختر کے بیٹے کے پاس ہی تھی، ان کے پاس ہی دیکھی گئی۔ اور اس بات پہ وہ وکیل صاحب حیران ہوتے ہیں کہ میں آج بھی اس بات پہ سوچتا ہوں کہ آخر وہ گاڑی ان کے بیٹے کے پاس پہنچی کیسے، اور دوسرا یہ کہ کیا اقلیم اختر نے جب مجھے اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دی ان کا بیٹا مجھے اسی گاڑی پہ لے کے گیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس خاتون کے کتنے لمبے ہاتھ تھے اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتے تھے، اور ان کے بچے بھی کیا کیا کچھ کرتے رہے۔ اقلیم اختر کا نام جنرل رانی کس نے کام کیا، اس کے بارے میں مختلف کہا جاتا ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اخبارات نے یہ نام لیا، لیکن جو زیادہ باوثوق ذرائع ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے، انہوں نے کہا
کہ اصل میں یہ نام بھٹو صاحب نے دیا، کیونکہ بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کی طرف کوئی نظریں یا انگلیاں نہ اٹھے، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنرل رانی اور جنرل یحییٰ کے تعلقات کی وجہ سے سب کچھ ہوا، میرا کسی بھی حوالے سے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی بعد میں کریڈٹ دیا، اور جو کہ بہرحال کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے 90,000 پاکستانی فوجی قیدیوں کو آزاد کروایا اور انہیں واپس لے کے آئے۔ اس حوالے سے جو ہمارے سینئر سفارتکار ہیں ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی فوجیوں کو رکھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ عالمی سطح پر بھی یہ پاسبل نہیں ہے، اور ویسے بھی 90,000 قیدیوں کو اگر وہ اپنے پاس رکھ لیتا تو انہیں کتنے عرصے تک کھلا پلا سکتا تھا، اور بالآخر اسے رہا کرنا ہی تھا۔ لہٰذا اس بات کا اگر کریڈٹ بھٹو صاحب کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی کلی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اب چلتے چلتے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آخر آج اس موضوع پر بات کرنے کی کیا وجہ تھی۔ وہ اس لیے کہ 1 جولائی جو ہے وہ اقلیم اختر کی برسی کا دن ہے۔ 1 جولائی کو آج سے 24 سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اور اسی لیے یہ موقع مناسب بنتا ہے کہ جولائی کا مہینہ کم از کم ان کرداروں کو ضرور یاد کیا جائے جو پاکستان کی تاریخ میں چاہے متنازع ہی نام رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا نام ضرور ہے۔